مفتی رشید احمد صاحب کی جو رائے ہے نا 15 ڈگری پہ 5:18 کراچی میں, جبکہ جو عام نقشے بنے ہوئے ہیں اس میں صبح صادق کا ٹائم ذرا دیکھنا جلدی سے کیا ہے, 5:05 پہ. تو کتنا فرق ہو گیا, 13 منٹ کا. کبھی 13 منٹ کا ہوتا ہے, کبھی 15 منٹ کا, کبھی میرا خیال 18-20 منٹ تک بھی چلا جاتا ہے. تو یہ 10 منٹ تو ہے ہی کم سے کم. تو اب مفتی رشید احمد صاحب کے چونکہ مشاہدے ہیں, میں نے نیوٹرل ہو کے اس مسئلے پہ جو تحقیق کی ہے, نیوٹرل ہو کے, نیوٹرل کا مطلب کیا ہے کہ میں تو مفتی رشید احمد صاحب کا مرید ہوں, لیکن میں نے اس میں ان کی رائے, ذاتی رائے کو نہیں دیکھا, بلکہ نیوٹرل ہو کے جو گاؤں دیہاتوں میں لوگ جو جانتے ہی نہیں یہ نقشے کیا ہوتے ہیں, 15 ڈگری کیا ہوتی ہے, 18 ڈگری کیا ہوتی ہے, جو بالکل نیوٹرل جنہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے, وہ جب صبح صادق کا مشاہدہ کرتے ہیں نا, وہ جو گواہی دیتے ہیں وہ مفتی رشید احمد صاحب کے نقشے کے مطابق ٹھیک نکل رہی ہوتی ہے. اور آسان بات, سب سے آسان, گورے جو ہے نا, گورے تو نہیں جانتے صبح صادق کیا ہوتی ہے اور صبح کاذب کیا ہوتی ہے اور فجر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے. یہ ٹائم کی جو ایپس بنائی ہیں, اپلیکیشنز بنائی ہیں, یہ تو انگریزوں نے بنائی ہے نا زیادہ تر. آپ انگریزوں کی آج کل ایک پورا سافٹ ویئر آیا ہوا ہے, یہ میں نے 3 دن پہلے ہی دیکھا ہے. وہ سافٹ ویئر میں پورا جو سورج کی جو ڈائریکشن ہے نا, مشرق کی طرف کھسک رہا ہے, اور اس سے ایسٹ پہ کیا کیا اثرات ظاہر ہو رہے ہیں, یعنی روشنی, وہ 15 ڈگری کے بجائے بلکہ وہ تو اور بھی تھوڑا لیٹ ہے, 1-2 ڈگری اور لیٹ ہے, یعنی 13 ڈگری یا 13.5 ڈگری پہ آ کے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ صبح صادق ہو رہی ہے. وہ تو پوری ایپلیکیشن ایسی ہے, سافٹ ویئر ایسا ہے, آپ اپنے سسٹم میں ڈال دیں تو آپ کو سورج کا چلتا ہوا نظر آئے گا پورا, اور ڈگری بھی بتا رہا ہوگا وہ, اور جیسے ہی دیکھیں گے نا آپ مشرق کی طرف لائٹ آنا شروع ہو گئی تو وہ مفتی رشید احمد صاحب والا ٹائم ہوگا. تو اس لیے میرا اپنا معمول یہ ہے کہ میں 94 سے لے کے اب تک جو روزے کھا رہا ہوں وہ 15 ڈگری کے حساب سے کھا رہا ہوں. یعنی آپ لوگ جس ٹائم پہ روزہ بند کرتے ہیں, میں 10 سے 15 منٹ بعد بند کرتا ہوں, کیونکہ میں نے مفتی رشید احمد صاحب کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے. وہ کانفیڈنٹلی کہا کرتے تھے, ان کے دلائل مجھے زیادہ مضبوط لگے اور میں خود بھی اس پہ عمل کرتا ہوں. لیکن چونکہ بہرحال دوسری طرف بہت بڑے علماء موجود ہیں, اگرچہ وہ فلکیات میں اس لیول کے ماہر نہیں ہیں جس لیول کے مفتی رشید احمد صاحب ماہر تھے, تو میں لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈالتا. مطلب یہ ہے کہ پبلک میں نہیں کھاتا اس ٹائم پہ. میں نہیں آئی سمجھ میں بات؟ مثال کے طور پر یہاں اعتکاف والوں کے ساتھ اگر کبھی بیٹھ کے افطاری کی ہے تو جس ٹائم پہ پبلک بند کر رہی ہے اسی ٹائم پہ بند کر دیتا ہوں. وجہ اس کی ہے کہ 10 منٹ لیٹ کھاؤ گے, بولیں گے کیا کر رہا ہے بھائی, پھر بیٹھ کے تقریر ایک فتنے میں مت ڈالو, جو لوگ کر رہے ہیں اسی پہ عمل کرو, کیونکہ روزہ تو 10 منٹ پہلے بند ہو جائے گا تو روزہ تو ہو جائے گا نا بھائی. روزے میں ضروری تھوڑی گھر جا کے پانی پی لو, جو مرضی کرنا ہے, لیکن پبلک کے سامنے عوام کو مشکلات میں مت ڈالو. مفتی رشید احمد صاحب کہتے تھے میرا جو نقشہ ہے 15 ڈگری والا وہ مسجدوں میں لگا دیں, اگر کسی ایک شخص کو بھی اعتراض ہو تو ہٹا دیں, ایک شخص کو بھی اعتراض ہو, کیونکہ دوسری طرف میجورٹی ہے علماء کی, تو ہم نہ بدگمان کرنا ہے علماء سے, نہ فتنے میں ڈالنا ہے. ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ کسی نے کہا سپریم کورٹ میں کیس کرتے ہیں, اس کو بھی جامعۃ الرشید والوں نے روکا کہ بھائی یہ علماء کے مسائل عدالتوں میں حل نہیں ہوتے, جس کی جو رائے ہے جس پہ اعتماد عمل کرے. تو اب فجر کی نماز تو بہرحال دیر سے پڑھنی ہے 15 ڈگری کے بعد, نمازوں کو داؤ پہ مت لگائیں. تو یعنی مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ احتیاط پہ عمل کر لیں نا, دونوں طرف علماء. حضرت نے فرمایا جو صاحب قول ہی احتیاط پر عمل کرے نا تو وہ قول نہیں رہتا ہے, یعنی اس کی علامت ہے کہ اس کو اپنے قول پہ خود ہی اعتماد نہیں ہے. صحیح ہے نا. تو ابھی جو انگریزوں نے سافٹ ویئر بنایا ہے نا, وہ سورج کے جو جس طرح سے آپ دیکھ لیا, وہ ہم کبھی انشاءاللہ نیٹ پہ شائع بھی کر دیں گے, وہ مفتی رشید احمد صاحب کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. وہ تو 18 ڈگری پہ اندھیرا ہوتا ہے. اچھا آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے نہ 18 ڈگری کو دیکھنا ہے نہ 15 ڈگری کو. جو یورپ امریکہ میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ چیز ریکارڈ کروا رہا ہوں, کیونکہ وہ بھی بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور یہ جو گرمیوں میں نا بہت مشکل ہوتا ہے اس قول پر عمل کرنا ناروے والوں کے لیے. اوسلو میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کے حساب سے دن بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے. تو یورپ امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ چھوڑ دیں کہ مفتی رشید احمد صاحب کیا کہتے ہیں یا دارالعلوم کرنگی والے کیا کہتے ہیں, سافٹ ویئر کیا کہتا ہے انگریزوں کے, چھوڑ دیں اس کو. وہ یہ کریں کہ وہاں کی فضائیں صاف ہیں, دھوئیں سے پاک. جب مطلع بالکل صاف ہونا, بادل نہ ہو اور ایسٹ بالکل صاف ستھرا ہو, کوئی قول نہ دیکھیں. وہ جائیں اور دیکھیں کہ صبح صادق کس ٹائم پہ شروع ہو رہی ہے, وہ ٹائم نوٹ کر لیں. پھر وہ دیکھیں کہ وہ ٹائم کس قول کے مطابق درست ہے. تو میں انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ مفتی رشید احمد صاحب کے قول کے حساب سے وہ آپ کو ٹائم ملے گا. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ آپ نیوٹرل ہو کے جائیں. اگر کسی قول والے کو لے گئے نا اپنے ساتھ,
چاہے وہ جامع الرشید کا بندہ ہو, چاہے وہ دارالعلوم کرنگی کا بندہ ہو, پھر درست فیصلے پہ نہیں پہنچو گے آپ, کیونکہ ہر شخص اپنے قول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بتائے گا یہ روشنی نہیں ہے, یہ یوں ہے, تو فلانا ہے, تو ڈمکانا ہے, نہیں بیٹھا تو وہ اتنا آدمی پاگل ہو جاتا ہے, باغلا ہو جاتا ہے, وہ نہیں. تو فیصلہ ہمیشہ نیوٹرل ہو کے کیا جاتا ہے. دونوں قول والوں کو سائڈ پہ رکھو آپ. 18 والے کیا کہتے ہیں ان سے مت الجھو, 15 والے کیا کہتے ہیں ان سے مت الجھو. نیوٹرل ہو کے, صحابہ کرام تو نیوٹرل ہو کے دیکھتے تھے نا صبح صادق کو. کیا خیال ہے اس وقت تھوڑی یہ ڈگری وگری فلکیات نے یہاں تک ان کو تھوڑی معلومات تھی ہیں, وہ تو جاتے تھے دیکھتے تھے. اس کی آسان مثال میں دیتا ہوں. ایک ایپلیکیشن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ سورج جو ہے 6:20 پہ غروب ہوگا, دوسری ایپلیکیشن کہہ رہی ہے 6:30 پہ غروب ہوگا. اب آپ نے کیا کیا, دونوں قولوں کو لے کے فلکیات کے ماہرین کے پاس گئے اور ڈگری شگری لگا کے پاگل ہو جاؤ گے نا آپ. ابے سیدھا سا دونوں قولوں کو سائڈ پہ رکھو, آپ جاؤ سورج دیکھو کس ٹائم پہ غروب ہو رہا ہے اور ٹائم نوٹ کر لو, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی ایپلیکیشن درست کہہ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن کسی صاحب ایپلیکیشن کو ساتھ نہ لے کے جاؤ, وہ پھر کہے گا ایکچولی یہ یوں ہو رہا ہے, وہ آپ پاگل ہو جاؤ گے. تو اسی طرح صبح صادق میں آپ نیوٹرل ہو کے جاؤ. سندھ چلے جاؤ, جہاں ریگستان ہے تو مطلع صاف ہوتا ہے, وہاں بیٹھ جاؤ, کیونکہ ویسٹ میں تو سمندر ہے, مطلع تو صاف ہے, لیکن وہاں تو سورج غروب ہو رہا ہے نا ایسٹ میں. تو اندرون سندھ جا کے جو بھی ایسے ریگستانی علاقے ہیں وہاں کبھی ایک دن پڑاؤ ڈالو, اور بالکل نیوٹرل ہو کے آپ دیکھو کہ یار یہ پہلی جو صبح ہوتی ہے یہ کس ٹائم پہ ہوتی ہے, اور صبح کاذب اور صادق میں فرق ہے, یہ بھی ذہن میں رکھو. پہلے صبح کاذب ہوگی پھر صادق ہوگی, ہر صبح صادق سے پہلے صبح کاذب کا ہونا ضروری ہے. یہاں ان ملکوں میں تو یہ بہت واضح ہوتی ہے, تو اس لیے یہ کام کر لو. تو اب اس کے حساب سے جنہوں نے اذان کے ٹائم پہ پانی پی لیا ان کا روزہ ہو گیا ہماری رائے میں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اذانیں وقت سے پہلے ہو جاتی ہیں. لیکن پھڈے میں نہ ڈالنا جا کے, جو کرنا ہے کر لو, لڑائیاں نہ کرنا جا کے. اب آپ گھر میں گئے, ساری دنیا روزہ کھول رہی ہے جی, 5:05 پہ بند کر رہی ہے, آپ اکیلے بیٹھے ہوئے کھا رہے ہو 5:15 تک. ابا پوچھ رہے اماں کیا کر رہا ہے, مفتی طارق مسعود صاحب نے بولا ہے. تو بھائی ان کو پوری تقریر سنی ہوگی, سمجھ میں آئی ہوگی تو فالو کریں گے, نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو جیسے پبلک کر رہی ہے ایسے ہی کرتے رہو بیٹھ کے. تو پھر خام خواہ میں پنگے بازی مت کرو, 10 منٹ بعد کھا لو. میں جب سسرال جاتا تھا تو انہی کے حساب سے روزہ بند کرتا تھا میں, کیونکہ مجھے پتا ان کو سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل کام ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ان کو بس اتنا سمجھ میں آ گیا کہ ہم سے رشتہ کر دیا, بہت بڑی فتح ہے, اس کے علاوہ مزید کچھ سمجھانے کی ان کو کوشش مت کرو. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں سب کے حساب سے ہی سحری بند کرتا ہوں, میں لوگوں کو کنفیوز نہیں کرتا. نماز البتہ ہم تھوڑا لیٹ کرتے ہیں تاکہ بالاتفاق وہ فجر کی نماز صحیح ٹائم پہ ہو جائے. آگے چلو میرے بھائی, میں نے غلطی سے ہو گیا بھائی. افطاری میں تو اتفاق ہے. افطاری میں ایک اہم چیز ہے, اس پہ کلپ بنا کے چلاؤ یار, تم لوگ سالے اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں میرے شارٹ کلپ آ رہے ہوتے ہیں, کوئی علمی بات آتی نہیں ہے شارٹ کلپ میں. افطاری میں نے 1 سال پہلے یہ بات ریکارڈ کروائی تھی کہ یہ جو نقشے بنے ہوئے ہوتے ہیں افطاری کے ٹائم کے, ان نقشوں سے کم 1.5-2 منٹ کے بعد افطاری کرنی چاہیے. جیسے افطاری کا ٹائم لکھا ہوا ہے 6:20, آپ نے افطاری کرنی ہے 6:22, کم سے کم. اس پہ کچھ اہل حدیث علماء نے بھی اعتراض کیا, کچھ ہمارے اپنے علماء نے بھی اعتراض کیا, کچھ نے تو میرے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو افطار میں جلدی کیا کرتے تھے, پہاڑی پہ بھیجتے صحابی رسول کو, دیکھو سورج جیسے ہی غروب ہو مجھے اشارہ کر دو, جیسے ہی سورج غروب ہوتا وہ اشارہ کرتے, ہمارے نبی کھجور سے روزہ کھول لیتے فوراً. حدیث میں تو آتا ہے افطار میں جلدی کرو, اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں 2 منٹ کی احتیاط کرو. تو خوب سمجھ لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھیجتے تھے وہ گواہی دیتے تھے کہ سورج غروب ہو گیا ہے, تو یقین ہوتا تھا ہو گیا ہے, پھر کھاتے تھے. یہ جو ایپلیکیشن میں 6:22 کا ٹائم اگر بالفرض لکھا ہوا ہے, یہ یقینی ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تقریبی ہوتا ہے. تقریبی سمجھتے ہیں, یقینی نہیں ہوتا. تبھی 2-3 ایپلیکیشن کو دیکھو گے ان میں ٹائم میں بھی فرق ہوگا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ سورج غروب ہونا ایک سائنسی لحاظ سے ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے حقیقت میں. شریعت حقیقت میں اس کو مانتی ہے کہ جب آپ دیکھیں اور وہ غروب ہو چکا ہو. بعض دفعہ فلکیات کی روح سے سورج غروب ہو گیا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں غروب نہیں ہوتا. کیوں؟ ایک ایکسپیریمنٹ ہم اسکول میں کیا کرتے تھے. دیکھو, ایک پیالہ لو, آپ لوگ کو زیادہ سائنسی گاڑی واڑی باتیں تو نہیں ہو گئی, بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یار, میں اس سے زیادہ میرے اندر طاقت نہیں ہے سمجھانے کی. دیکھو, ایک پیالہ لیا آپ نے, پیالہ
प्याला ही बाउल, ठीक है, उसमें सिक्का राइजुल वक्त डाल दिया आपने,